کاروان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا جو بھی کردار اس دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کو یاد کرنے کی اور ان کے اوپر خراج عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء والرسول صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قرآن میں آیت سورہ زمر کی 9ویں آیت، قل هو یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انا یتقون اولا الوباب، یعنی کہہ دیجیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم کرتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجیے، خل کر کو بولے تو آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا یہ ایک علم والا، یہ ایک عالم اور یہ ایک جو بے علم ہے یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک عالم اور یہ ایک بے علم کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ تو وہ زمانے کے اندر کیا سمجھتے ہیں، جس کے پاس اقتدار تھا، انہیں اپنی مرضی کا، انہیں ایک شاعر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک طرف، محمد و آل محمد ایک طرف، یہ ایک طرف شاعراں ایک طرف، گانے لکھنے والے ایک طرف، بتاں کے پجارے ایک طرف، ان کے لٹریچر میں انہوں کیا کرتے سو ان کو دماغاں سے انہوں کتاباں لکھنے والے، ان کا ایمان، ان کا دین، ان کی جو پرمپرا چلانے والے وہ زمانے میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیا کہ انہوں اپنے آپ کو بہت علم والے سمجھتے، کون؟ یہ جاہلاں جو ہیں وہ علم والے سمجھتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار کو بولتا آیت، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا ایک علم والا ایک جاہل کی برابری کر سکتا ہے؟ ایک علم والا ایک جاہل کی علم کر کو بولے تو تم یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن پڑھ لیا تو علم، حافظ ہوگا تو علم، مدرسے میں پڑھ لیا تو علم، انگلش پڑھ لیا تو انجینئرنگ پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹر کریا، میڈیکل کریا، نہیں، علم الگ چیز بول تو۔ پھر بھی یہاں دکھا ڈالے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ علم والا بے علم والے سے برابری، لا علم والے بے علم والے سے برابری کسی حالت کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، جو نہیں رکھتے سو علم، جو رکھنے والے علم اور جو نہیں رکھنے والے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مندوں کے لیے، نصیحت کس کے واسطے ہے؟ نصیحت دیتی لیتا سو کون؟ دینے والا دیتا ہے، عقل مندش لیتا سو، عقل مند بے خوف رہا تو بے خوف کے کاما پوری زندگی رسول اللہ نصیحت کرے نہیں، مولا علی نصیحت کرے، حسن و حسین نصیحت کرے، کربلا میں کھڑ کو 70 پر 1 کو شہید کر کو امام حسین نصیحت کرے نہیں کرے نہیں، مگر نہیں لیتا سو کون؟ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے بس نصیحت تو عقل مندوں لوگوں کے لیے قبول کی جاتی ہے، عقل منداں کے واسطے نصیحت، باقی کے دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی نصیحت نہیں لیتے، انہوں اپنی من مرضی سے کرتی، سمجھ لینا ان کے واسطے بے علم۔ اور علم اس کے واسطے کیا تفسیر ہے اہل بیت کے نزدیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الشریعہ علی بابھا، میں شریعت کا علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الطریقہ علی بابھا، میں طریقت کا شہر ہوں، علی اس کا باب ہے۔ انا مدینۃ المعرفہ علی بابھا، میں معرفت کا علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ انا مدینۃ الحقیقہ علی بابھا، میں حقیقت کا علم ہوں، علی اس کا باب ہے۔ کائنات کے اندر شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا۔ انا مدینۃ النعامہ، میں نعمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ میں برکت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ میں سلامتی کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نعمتاں، برکتاں، سلامتی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ، سلامتی کا شہر بھی محمد مصطفیٰ، برکت کا شہر بھی محمد مصطفیٰ، رحمت کا شہر بھی محمد مصطفیٰ، نماز پڑھے تو اللہ کے طرف سے نعمت بھی محمد مصطفیٰ، برکت ملی تو بھی، نماز پڑھے تو برکت ملتی ہے، روزہ رہے تو برکت ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی ہے کہ میں ثواب کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں ثواب کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نماز پڑھ، کہاں سے ملتا ثواب؟ ہمارے باپ کے گھر سے نہیں ملتا، نبی کے در سے ملتا۔ کس سے؟ نبی کے در سے، نبی کے در سے، دروازے سے ملتا۔ سو کون سا بھی علم کر، کون سا بھی ثواب کر، کھانا کھلا، پانی پلا، نماز پڑھ، روزہ کر، حج کر، زکوٰۃ کر، خانقاہ کو جا، یہاں جا، وہاں جا، تجھے ثواب ہونا تو کہاں سے ملنا؟ در محمد سے ملنا۔ کون سے؟ در محمد کا نام علی مرتضیٰ۔ کسے؟ علی مرتضیٰ۔ تم نہ ہم نہ آج کے ادمیاں کو کیا ہے، وہ در سے بھیک ہونا۔ کون سے در سے؟ وہ دروازے سے بھیک ہونا، وہ چوکھٹ سے بھیک ہونا، مگر چوکھٹ کی پہچان نہیں، چوکھٹ کی پہچان نہیں، اس کا دروازہ نہیں، اس کا دروازہ علی، اس کا دروازہ علی، اس کی دروازہ بھی جاتا نہیں، اس کے ساتھ میں دہلی جاتے ہیں، دروازہ الگ نہیں۔ جب شہر رہتا ہے اس کا دروازہ رہتا ہے، دروازہ کے ساتھ دہلی جاتی کرتے، کیا آتی ہے؟ دہلی جاتی ہے، نہیں آتی؟ دیکھو اس دہلیج کا نام حسنین کریمین، وہ سا جو علم کا دروازہ جس کے اوپر لٹکتا ہے، جس کے اوپر کھڑتا نہیں، وہ حسن و حسین کرتا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ اور نہیں دروازہ نہیں، دیکھو دروازہ کو سے بھی دروازہ تمہارے گھر کے رہندے، کس کے بھی گھر کے رہندے، دنیا کے کو سے بھی دروازے دیکھو، دہلی سے رہتی ہے، دروازہ رہتا ہے، دروازے کے باہر کیا رہتا ہے؟ کنڈی رہتی ہے، نہیں رہتی ہے، نہیں رہتی ہے، نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی یہ ہے، دہلیز کا بھی حکم ہے، حدیثہ میں دروازے کا بھی حکم ہے، دہلیز کا بھی حکم ہے، اور دروازے کو کھٹکھٹانے کا بھی حکم ہے۔ اب بولتے نہیں، حدیث ہے نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ایسا ہے کہ دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ، ایک نہ ایک دن کھلتا ہے، ایک نہ ایک دن کھلتا ہے۔ یہ میں نہیں بنایا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کھٹکھٹاؤ۔ کھٹکھٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مانگو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن وہ دروازے سے کھلتا دروازہ، اس سے بھیک ملتی ہے۔ دیکھو یہ دہلیز حسن و حسین، جو پوری بنیاد اس دروازے کی ہے وہ حسن و حسین، اور جو دروازہ ہے وہ علی، اور جو کھٹکھٹانے کی جگہ جو ہے، جو کنڈی ہے، جو کھٹکھٹاتی نہیں، وہ اغل ہے، وہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا۔ اور اس کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا قرآن کے اندر، میں نے اے نبی تم نہ آنکھوں ساری کائنات کے کنجیاں دے ڈالے۔ کیا دے ڈالیا؟ کنجیاں کو تو کیلیاں۔ اب کیلی نہیں، کفل نہیں، سو کیلی ملتی ہے نہیں، قرآن میں بھی ہے نا آیت، میں نے اپنے رسول کو ساری کائنات کے علم کے کنجیاں اسے عطا کر ڈالیا، پورے کنجیاں عطا کر ڈالیا۔ اب سمجھ لینا اس کا کفل بھی ہے، اس کی کیلی بھی ہے، کفل بھی ہے، کیلی بھی ہے، اور کیلی ووچ کفل سے کھلتی سو، کہاں کھلتی سو؟ نہیں، ووچ کیلی ڈالنا وہ کفل کو، دوسری کیلی کتنا بھی ڈال کو ہلائے تو نہیں کھلتی نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ڈالے، دیکھو میرے شہر کو آنا کو تو بھی خالی بات نہیں، علی دروازہ رہتا ہے، اور دروازے کے جو کونے میں جو دروازہ جس کے اوپر کھڑتا وہ حسنین کریمین، جو حسنین کریمین، اور جو کنڈی کو لاک ہوتا وہ میری فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، اور وہ کنجا میرے اہل بیت اطہار، میرے کنجا وہ اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت اطہار۔ اور جو کفل ہے نہیں، وہ جو لاک، جو وہ دروازے کو گھٹ بند کر کو رہتا ہے دروازہ بڑا، علی کیا نبی کا شہر کو تو کیا شہر رہیں گا، معمولی ہمارے شہر جتنے بڑے تو نبی کا شہر کیا شہر رہیں گا، اور دروازہ کتنا بڑا رہیں گا،
नहीं, कितना बड़ा भी दरवाजा हो तो कुफल कहता रहता, दिखाओ कहता नहीं, वो इतनी बड़ी चीज को इतने छोटे कुफल से बचाते सो, इतनी बड़ी चीज को इतने छोटे कुफल से बचाते सो। जो वो कुफल है नहीं, वो जो कुफल जिससे पूरे दीन मोहम्मदी बचता सो, वो शहदा ने करबला, वो शहदा ने वसीरा ने करबला है नहीं, वो चीज जब तक ये निस्बत से नहीं जाते, नहीं ये निस्बत से नहीं जाते, वो खाली चार बातें सुन ले, हाँ हाँ भागे, वो सभी करे, वो नहीं चलता। हो ये चीज से तुमना क्या हुआ, तो तुमना वहां से मिलता सो, सवाब भी मिलता सो, नियामत भी मिलती सो, बरकत भी मिलती सो, रहमता मिलते सो, सवाब मिलता सो, हर चीज भी मिलना। तो ये शहर से मिलना, और शहर से बाहर निकलना तो रहमत भी रहंदे, बरकत भी रहंदे, वो दरवाजे से लक्को निकलती सो, वो दरवाजे से लकोश निकलती सो। जब तक खोलता नहीं, जब तक अहल बैत की और ये अइम्मा अहल बैत शहदा ने करबला की इज्जत एहतराम उनकी याद नहीं रहती, याद रख लो, ना तुम्हारे कुफला खुलती, ना तुम्हारे दुनिया में नसीब के खुफला खुलती, ना खबर के नसीब के खुफला मिलती, ना आखिरत के खुफला कहाँ पड़ जाते सो। वो बोलती नहीं, कांते भी मिलांगी मिला करने गए तो तुम्हारा बंदिश लाख पड़गा कर को नहीं, लाख असल में पड़गा सोच की करके बोले तो ये लाख पड़गा, ये लाख किच क्या है मालूम, करबला है नहीं, ये करबला खोले तो नहीं, ये सब चीज़ा तुम ना वहां तक जाते सो, ना कीलियाँ ही, ना लाख की फिक्र, ना कीलियाँ की फिक्र, ना दरवाजे की फिक्र, ना दर की फिक्र। उसके वास्ते जब भी कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला कल बोला नहीं, कुरान में अल्लाह ताला हुसैन की दूर की बात नहीं, करबला वाले की दूर की बात, उनके घोड़िया की खस्मा खाता नहीं, उनके घोड़िया के खस्मा खाता। वो भी देखो, यहाँ भी अहले बैत की इतनी बड़ी बात, उन्होंने तो भी जानदार घोड़ा जानदार नहीं, हसन हुसैन को सरकार को मदद करया, उनका बोझ उठाया, उनका वज़न उठाया, उन्हें जिसका वज़न उठाया रसूल अल्लाह का, वो ऊँटनी क्या हुई, कदम रखी जन्नत बनी। ऊँटनी कदम रखी, रसूल कदम नहीं रखे। जाको मदीने को बुला करती ना, एक बार मदीना दिखा, जन्नतुल क्या है सो नहीं, रियाजुल जन्ना, जो रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी में से ये क्यारी बनी कैसा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत का जो वजन था, जो बोझ था, मदद करी, ऊँटनी मदद करी। रसूल को मदद करने के वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, रसूल अपनी ऊँटनी को भेज को दिखाए, दुनिया वाले समझ ले जो मेरी नुसरत करता है, मेरी मदद करता है, जो मेरी मदद करता है, मेरी नुसरत करता है, मैं तो दूर की बात, जिस जानवर को मैं सवार करता हूँ उन्हें कहाँ कदम डालता, वहां से जन्नत का, वहां से है ना। तो दूसरा क्या भी दिखा, रसूलुल्लाह जा कदम रखे सो, ऊँट नीच ना रखी सो, यश ना। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर सवार, उसे हर मुर्रिख, हर सुन्नी, हर 70 पर 3 फिरके वाला भी बहुत मानता। अरे ये भी बात मानो जिसकी ज़बान मुबारक से के बोले, हुसैन मिन्नी या नाम हुसैन, हुसैन मेरे गोश्त का टुकड़ा, हुसैन मेरे खून का टुकड़ा, हुसैन मेरी आंखों की ठंडक, हुसैन मेरे दिल का खरार, हुसैन की खुशबू जन्नत की खुशबू, हुसैन जन्नत का सरदार। ये सब बोलने के बावजूद भी हुसैन जिसके ऊपर सवार होता है, वो भी सवारी भी जन्नत को बुला ले जाती है, सवारी भी जन्नत को बुला ले जाती है। जानदार भी रहते, बेजान भी रहते, जानदार भी रहते, बेजान भी रहते। छोड़ो यहाँ जानदार की, बेजान की एक दलील देता हूँ। कुरान में वन नज्म है नहीं, वह सूरह नज्म, सितारे का सूरा, जो सितारा उतरिया, जो सितारा उतरिया, कहाँ उतरिया, उस चौखट के ऊपर। किसके ऊपर? चौखट के ऊपर। अब चौखट भी तुम ना कुरान से है, किसकी चौखट पो, किसकी चौखट पो? लाखों सहाबा, बेशक उनके भी घरा, उनके भी चौखट आई, रसूल अल्लाह की खुद चौखट है, रसूल अल्लाह की खुद चौखट है। अबू तालिब की चौखट मक्के में थी, मक्के में, अबू तालिब नहीं, अबू तालिब मक्के वाले, ये मदीने का ही है। ये कौन सा? मदीने का वाक़या है, मन नज्म का वाक़या मदीने का। अब सितारा उतरिया, उतरिया कहाँ उतरिया? सितारे का काम उतरने का नहीं, सितारे का काम चढ़ने का। सितारे उतरते नहीं, सितारे उतरते नहीं। अल्लाह ताला उसकी जो कायनात बनाया, उसका निज़ाम है, सितारे कभी उतरते नहीं। सितारा अगर को बोले तो असल में स्टार इज सन,
ہر ستارہ سورج ہے. سب سے نزدیک ستارے کا نام سورج. زمین کو سب سے نزدیک ستارے کا نام سورج. پورا سائنس سے بھی قرآن سے بھی یہ ہے. قرآن سے بھی ہمیں کیا سمجھتی مطلب سورج بولتی نہیں, وہ سورج اصل میں ستارہ سٹار ہو سب سے نزدیک ہم نہ ہے تو سورج. اب اتریا اس دن ایسا اتریا کہ پورا مدینے میں صحابہ ہیں بڑے بڑے ہیں, مگر اترنے کی جگہ اتریا. اگر سورج سما نیزے کے پر آگا تو زمین تانبے کو ہو جاتی ہے, آدمیاں جل کو بھن کو راکھ ہو جاتی ہے. نبی نفسی نفسی کرتے رہتی, آدم یہاں سے نفسی, عیسیٰ وہاں سے نفسی, موسیٰ وہاں سے نفسی, پریشانی کی حالت میں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ وہ ستارے کی قسم کھاتا ہے. کئی کو کھاتا ہے اگر بولو تو, جب اللہ تعالیٰ وہ ستارے کو حکم کریا اور ستارہ آنا چاہا, اور ستاروں کے اندر ستاروں کا باپ کہتے ہو, ستاروں کا باپ جس کے صدقے میں پورے ستارے بنے سو, سورج بھی اس کے صدقے میں بنیا سو. ایسا ایک سورج زمین کا, ایسا ہزاروں سورج آئیں, ہزاروں سورج کہکشاں میں گیلیکسی کے اندر ہزاروں سورج آئیں. ایسے ہزاروں زمانے ہیں کوسے یہ جو زمین کہتے نہیں, ایسے ہزاروں زمین آئی ہیں, ہزاروں کہکش آئیں, گنتی میں ڈالے تو لاکھوں سورج آئیں. اب وہ لاکھوں کو سورج کو بنانے والے کا ستارے کا نام زہرا. کیا نام؟ زہرا. اب جب اترنا تھا اللہ تعالیٰ کو پوچھا کرتے یا اللہ تو مجھے یتا بنایا کہ میرے میں اتنا آگ ہے, اتنی شعلہ ہے, اتنا پاور ہے, اتنی انرجی ہے, میں کائنات کو چلا رہا ہوں. کیا چلا رہا ہوں؟ پوری کائنات کو, خالی زمین کو نہیں, پوری کائنات کو چلا رہا ہوں, پورے کہکشاں کو چلا رہا ہوں, ہر چیز کو چلا رہا ہوں. یا اللہ یہ ایک بار تو تیرے سامنے میں ایک سجدہ کرنا. کیا کرنا؟ تیرے سامنے میں شکر کا سجدہ کرنا. بڑا بولتا وہ ستارہ. اللہ تعالیٰ بولیا آج تیرا وقت پورا ہوا, آج میں خوش ہوں, جا سجدہ کر, جا سجدہ کر بولیا. اب بولنے میں ڈائریکشن بھی اللہ دکھایا سو, سجدہ کرنے کا ڈائریکشن. اللہ بولا کو عرش کو نہیں سجدہ کرایا, اللہ بولا کو عرش کو نہیں سجدہ کرایا, اللہ بولا کو یہاں ہر جگہ موجود, ہر جگہ سجدہ نہیں کرا. اللہ بولیا اگر میرا شکر ادا کرنا تجھے میں وطا پاور دیا. کتنا پاور ہے سورج میں, ہر چیز ڈالو پگھل جاتی, دنیا بھی اس کے اندر سما جاتی ہے. ہماری جو زمین ہے ارتھ جو ہے, ایسے کتے کی ہزار دنیا سورج میں چل جاتی, کتے کی ہزار دنیا سورج میں چل جاتی, کروڑوں چاندنا کہکشاں کے اندر, کروڑوں چاندنا. اب وہ پیدا کرنے والا جب سجدہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کیا بولیا رہے گا, قرآن میں خالی نشانی بولیا سو. اب سجدہ کرنا تھا, وہ نجم آیا, وہ ستارہ آیا, اور ستارہ کو سجدہ کہاں کرے, معلوم پوچھ رہا اس میں اللہ تیرا سجدہ کرنا کرو, مگر اللہ تعالیٰ کرا رہا سو کس کا, در فاطمہ کا سجدہ. یا شہزادی یا زہرا, یا شہزادی یا زہرا, یا شہزادی یا زہرا, حیدری یا علی. کہاں کس کا کرا رہا ہے؟ چوکھٹ کا. اب اس کے اندر ہمیں ملا ہی نہیں, ہمیں فاطمہ زہرا کو بڑا نہیں کرے. اب بہت بولتی نہیں, علی کو بڑا کر دیں, حسین کو بڑا کر ڈالتی, تمہیں ان کا مانتے نہیں, ان کا مانتے نہیں, وہ ولی کا ارے سب ولیاں بعد میں, سب چیزاں سب بعد میں. پہلے حسین, پہلے اہل ہے بھائی. دوسرے کا کیا تبھی مرن دن کھرن دن چہلم چھٹے چھلی, وہ سب بھی ہمنا نہیں. ہمنا کیا ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ پہلے اس کے اوپر, اور جس کے پاس ہمیں جاتی انہیں ہمارے عقیدے کو رہا تو کرنا, ہمارے عقیدے کو نہیں ہے, ہمیں جا کو مر رہی, ہمارا ایمان خراب. اب یزید کیا جا کو فاتحہ دلا کو یزید کیا کرے تو کیا فائدہ, کیا انہیں مانتا. کبھی بھی غم حسین میں رویاش نہیں, غم حسین میں رویا نہیں. اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ علم کئی کو رکھتے سو, یہ کئی کو عزت کرتے سو, کئی کو احترام کرتے سو, کیا ہے دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. گھرگٹ کو دیکھو, گھرگٹ رنگ بدلایا. انہیں کمپٹیشن میں انہیں بنیا تو انہیں بھی بنیا, انہیں بنیا تو انہیں بنیا. یہ کمپٹیشن, یہ تمہیں کمپٹیشن کروا لیتے, کیا حسین کا کیا بڑھ جیں گا, تمہیں نہیں کرے کیا تو حسین کا گھٹ جیں گا, کیا بھی ہوتا نہیں نا. یہ صرف کیا ہے خراج عقیدت, جو صحیح میں جو اسلام جو دین صحیح میں جو نسبت کرنے والا ہے, وہ نسبت سے اگر گئے تو اس کا ہم نہ ثواب ملتا, اس کا ہم نہ ثواب ملتا. اب اذان نہیں ہے, نہیں ختم کیسا ہوتی سو, لا الہ نہیں. میں بہت محبت کرتا سو رسول اللہ کو, محمد رسول اللہ کو ختم کرتا. محمد رسول اللہ صحیح نا نہیں, میں ختم کرتا ہوں محمد رسول اللہ کو تو اذان ہوتی ہے کہ رسول اللہ جہاں پر ختم کرو گے تو وہاں ختم کرنا. امام جہاں پر ختم کرو گے بولے تو تمہارے محبتاں, تمہارے عقیدہ
چلتے رہنا وہ نہیں ہے. جہاں پر رسول اللہ ختم, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ پہ ہانچ ختم ہونا عذاب کہاں ہونا, ہانچ لا الہ الا اللہ نہ ہو سو محمد رسول اللہ نہیں بول سکتے ہمیں, حالانکہ بیچ میں بولتی مگر ختم لا الہ الا اللہ پہ ہونا, ختم لا الہ الا اللہ پہ ہونا. وہ جب قانون رسول ہو جاتا ہے تو میکل لال بھی بدلا نہیں سکتا, ہمیں بھی نہیں بدلا سکتا. کیسا جو عقیدہ بزرگان دین کا, جو عقیدہ محمد مصطفیٰ کا, امامہ کا جیسا عقیدہ ہے, وہ عقیدے کے اوپر ہمیں اگر کر رہی, وہ عقیدے کے اوپر اگر ہمیں کر رہی تو ہمیں وہ عقیدے کے اوپر ہمیں برابر ہمیں کرنا. نہیں کر کو بول کو ہمارے ارادے ہماری مرضی ڈالے تو کیا ہوتا ہے, ارادے مرضی ڈالے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے پوری اذان کی اذان پورا ختم ہو جاتی, پوری اذان کی اذان ہماری برباد ہو جاتی. تو دکھا ڈالے اللہ تعالیٰ جب ستارے یا اللہ پروردگار تیرا میں سجدہ کرنا تو اللہ تعالیٰ اشارہ کیا کریا, تو کس کا, در زہرا کا سجدہ کریا. قرآن میں بولیا ستارہ اتریا اور در زہرا کا بھی نہیں, زہرا کا نہیں, در زہرا کا سجدہ کریا. پوچھا اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوا کیا, بولیا یا اللہ اور ایک سجدہ کر تو, اور ایک سجدہ کر تو. سجدہ کرنے سے پہلے سب جنے سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ کہتے نہیں, انہیں بھی بولیا دوسرے سجدے میں بولیا یا اللہ تو ہاں بھی موجود یہاں بھی موجود, اب یہاں کیا بولوں میں کہا, اب دوسرا سجدہ میں کیا بولوں کہا. ستارہ پوچھا کیا بولوں کہا, بول میرے محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کے اوپر درود و سلام بول. سجدے میں درود و سلام وہ ستارہ کریا. ستارہ پوچھا یا اللہ یہ در تیرے واسطے نہیں, گھر تیرے واسطے نہیں, دروازے تیرے واسطے نہیں, یہ تو ہر چیز سے پاک. پھر جب تجھے سجدہ کرنا تو یہ گھر کے دروازے کے کھڑا ہے نا, اس کے اندر ہے کون, اس کے اندر ہے کون. تو اللہ تعالیٰ خود بولیا کہ اس کے اندر بولیا فاطمہ, یہ فاطمہ کا گھر ہے, یہ فاطمہ کا گھر ہے. حالانکہ بولنا تھا یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے, مگر اللہ تعالیٰ ڈائریکشن کیا تھا ہم فاطمہ, وہ بلوہا فاطمہ, یہ فاطمہ کے شوہر کا گھر. کس کے گھر, فاطمہ کا شوہر. بنوہا فاطمہ, ابوہا فاطمہ, یہ فاطمہ کے باپ کا گھر, یہ فاطمہ کے شوہر کا گھر, یہ فاطمہ کے بچوں کا گھر. اللہ تعالیٰ یہاں دکھا دیا اگر کائنات میں نسبت دکھاتا ہوں, میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سب سے کرتا ہے. مگر جب میں انٹروڈکشن دینا محمد مصطفیٰ کا, اب قرآن میں ہے نہیں, اللہ کیا کہتا قل هو اللہ احد, کیا اللہ کو تو اللہ بولتا کہہ دیجئے اے محمد اللہ ایک ہے. اللہ جب اپنا انٹروڈکشن لے رہا ہے تو کیا بول رہا ہے, اے محمد میں نہیں دیتا انٹروڈکشن, تمہیں بولو میں کون کروں, تمہیں انٹروڈیوس کرو میں کون ہوں کرو. اب وتے بڑے انٹروڈکٹر کا, وتے بڑے انٹروڈیوسر محمد مصطفیٰ کا جب انٹروڈکشن ہونا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہونا تو اللہ خود نہیں بولتا, اللہ بولتا ہے ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہے. ابو ہاں فاطمہ, یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کے بچے ہیں, یہ فاطمہ کا شوہر ہے. دکھا دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو مرکز ہے, جو دین کا جو مرکز ہے اللہ اور اس کے رسول کے اندر, اللہ اور رسول کے بیچ میں وہ مرکز آکو فاطمہ زہرا, وہ مرکز آکو فاطمہ زہرا. اب ہے نہیں, ہمارا قرآن کس سے شروع ہوتا, بسم اللہ نہیں, بسم اللہ سے نہیں, بسم سے شروع ہوتا. اللہ کا نام بعد میں, بسم نہیں, اللہ سے شروع نہیں ہوتا نا. تمہیں بول دیتے ہو شروع کرتا ہوں اللہ سے کر کو, وہاں ہے کیا ہوں بسم کر کو ہے, کس میں سے ہے, سو بسم سے ہے. وہ ہماری لینگویج میں ہمیں رکنا کر کو بولے تو ہمیں بول لیتے سو, ذرا ہمیں ان پڑھا نہ ایسا, اس کے واسطے ہمیں بول لیتے سو. بسم کا ترجمہ کیا ہے, وہ اسم بھی نہیں, بے اسم سے, وہ بے سے شروع کرتا ہوں, بے پہلے اسم بعد میں اللہ, بے پہلے اسم بعد نہیں پڑھتے کو کہتے بے نہیں, سین میم, سم بعد میں اللہ. یہاں بھی دکھا دیا
جو قرآن شروع کرتی ہیں، فاتحہ شروع کرتی ہیں، 11ویں شروع کرتی ہیں، 12ویں شروع کرتی ہیں، تمہیں سوچتے رہیں گا یہ مورخاں لکھے سو شروع کرتا ہوں اللہ کے ہاتھ میں نہیں، پہلے شروع کرتا ہوں بے سے، نہیں بے سے، اس کے بعد بیچ میں اسم سے، پھر اللہ سے، بے اور اسم۔ بزرگان دین فرماتی ہیں بے سے بندہ، بے سے بندہ، یہ اللہ تک جو بے اور اللہ کے بیچ میں جو جوڑتا ہے وہ اسم کا نام، وہ پردے کا نام فاطمہ کرتی ہے، وہ پردے کا نام فاطمہ، وہ پردے کو، کون سے پردے کو؟ جو اللہ اور بندے کے بیچ میں، چاہے اللہ اور بندہ سمجھو یا تو بے کے نیچے کا نقطہ علی کو سمجھو، بے کے نیچے کا نقطہ علی کو سمجھو، بے تو بہت بے کے علی بے نہیں، بے کے نیچے کا نقطہ ہو، بے کے نیچے کا نقطہ، وہ نقطہ پورے بندیاں کو اٹھا کو رکھتا سو، نہیں وہ نقطے کے پرش نہ کہاں تھا سو، نیچے آتا اوپر آتا نہیں، وہ ریا تو پوری کائنات اٹھا کو رکھتا سو، پوری بندگی کو اٹھا کو رکھتا سو، کوسی بندگی میں تمہیں نہیں کرتے بھائی، بندگی میں اور تمہیں نہیں کرتے، کائنات میں جتنے اللہ تعالیٰ مخلوق بنایا، جتنے اللہ تعالیٰ 18,000، اس کے اندر کتنے کی لاکھ مخلوق، سب مخلوق بولیا، اس کے اندر بھی وہ نقطہ اٹھا کو رکھتا تم، وہ ہے نہیں، وہ نقطہ جسے علی کہتے نہیں وہ، اور وہ نقطے کے بیچ میں اللہ تلک جانے کا برج، جانے کا برج، وہ پردہ، وہ اسم آکو فاطمہ زہرا، وہ پردہ آکو فاطمہ زہرا، یہ پردے کو جو فاطمہ زہرا کا اسم جو ہے وہ پردے کو بے پردہ کرے سو، کربلا کے وہ پردے کو بے پردہ کرے سو، برباد کرے سو۔ ہمیں پڑھتے رہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، کتنے ہزاروں لاکھوں بار پڑھے رہیں گا، کتنے فاتحہ نہیں پڑھے رہیں گا، کس کے مزاروں کو نہیں پڑھے رہیں گا، کس کے حقیقے میں ہر جگہ بسم اللہ پڑھتے رہیں گا، مگر ہمیں سوچے نہیں کہ بسم کا پردہ کیا ہے، اسم کا اللہ اور بندے کے بیچ میں جو پردہ ہے وہ پردہ فاطمہ کا، وہ پردہ فاطمہ کا، وہ پردے کو بے پردہ کرے سو کربلا کے، وہ پردے کو بے پردہ کر کو، بے حرمتی کر کو سب کر ڈالے، یتا باوجود یہ دنیا کو معلوم ہونے کے باوجود بھی، معلوم ہونے کے باوجود آج بھی کیا ہے، محرم آیا کیا کرتی ہے ماں، کان کی وہاں رکھا، انہیں پنجے رکھا، انہیں علمہ رکھا، انہیں فاتحہ دلا، انہیں غم حسین نہیں، غم حسین نہیں تو وہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں کی کر کو بولے تو مقصد غم حسین کیا ہے، مقصد مجلس حسین کا غم کا کوئی چیز بھی ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی ترجیح نہیں دے سکتے، کسی کا سندل ہو، کسی کا عرس ہو، کس کا چھلم ہو، اس کی چھٹی ہو، کس کا باپ مریا، کس کی اماں مری، وہ سب نہیں، اس کے اندر سب سے بڑی ترجیح کس کی کر کو بولے تو حسین کی، اہل بیت کی، دوسرے کو کوئی چیز میں ترجیح نہیں دے سکتے، اگر ترجیح دے رہی تو خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے حدیث کے مطابق، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل و اجداد سے زیادہ محبت کس سے کرنا، اہل بیت سے کرنا، اہل بیت سے کرنا، اگر اس کی ترجیح کے اوپر دوسرے ترجیح دے رہی، یہ کھلی منافق، آج اہل سنت میں کیا کر رہی، برابر چہلم، 99.9% آدمیاں کو چہلم حسین کیا معلوم، نہیں معلوم، بولے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، کہ اب پھر بولے تو پھر کون کی کھلتا ناراضاں، کون امام حسین کو مارے، کون امام حسین کے بچوں کو ستائے، اچھا مارے بعد کون مدد کو آئے، مارے نا نہیں، کربلا ہوئی 10 محرم کے دن، ستارے ایک لے جا کو ٹکرائے، سورج دن میں لال ہوگا، اندھیرا ہوگا، پوری زمین کربلا لال ہوگی، مکے کے اوپر لکھا گیا خون سے، ناحق امام حسین قتل کیے گئے، آسمانوں سے آواز آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے آواز، صرف ایک دو آدمیاں نہیں، جتنے موجود لاکھوں آدمیاں تھے، وہ سارے لاکھوں آدمیاں امام حسین کے غم میں چیخ کو مزار میں روتے تھے رسول اللہ، وہاں فاطمہ زہرا کی خبر جنت البقیع کے اندر، وہاں سے آواز آئی، امام حسن کی خبر سے آواز آئی، جنت البقیع میں جتنے صحابہ موجود تھے، دفن ہو گئے تھے، ہر صحابی کی خبر سے خون جاری ہوا، ہر مٹی سے خون جاری ہوا، ہر گھر میں جہاں امام حسین قدم رکھے تھے، مدینے میں
وہ ہر جگہ سے بھی خون ظاہر ہوا. سب جنے پریشان کی حالت میں تھے نہیں. جتنا اللہ تعالیٰ معلوم کرایا تو بھی ایسا معلوم کرایا 3 دن تک, 1 دن 2 دن نہیں, 10 11 12 13 11 12 13 3 دن تک بھی پورا اندھیرا. مکہ اندھیرا, مدینہ اندھیرا, کوفہ اندھیرا, پورا اندھیرے کے باوجود. اور ندا بھی معمولی انسان آپ کو بول رہا نہیں, فرشتے آسمانوں سے غم سے آواز. بارش بھی برس رہا ہے, خون کا بارش بھی برس رہا ہے, خون کا بارش. دن نہیں ہو رہا, خالی لال ہو رہا, زمانہ لال ہو رہا. یتے چیزاں معلوم ہو کو. اور زمانے میں, وہ زمانے کے اندر مکے مدینے میں کون موجود؟ صحابہ کے بچے. صحابہ کون؟ ولیاں سے بھی پاورفل, غوث اعظم سے بھی پاورفل, خواجہ سے بھی بڑے. اب معمولی ولی بیٹھا تو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کیا ہو رہا انہیں جان لیتا. اب صحابہ کو نہیں جاننے ہوا نا. باوجود بھی قتل حسین کے باوجود بھی, آوازیں آنے کے باوجود بھی, اللہ تعالیٰ پورے منظر کو, پورے مدینے کو, پورے مکے کو یہ منظرات میں بدلنے کے باوجود بھی کتنے آدمیاں مدد کو گئے, کتنے آدمیاں غم حسین میں روئے, کتنے آدمیاں غم حسین کے اندر یہ کرے, ان کے اندر ساتھ دیے. کتنے آدمیاں کو یہ بات سنے رہیں گا. ابراہیم علیہ السلام کھڑ کو کعبہ بنے, اللہ تعالیٰ کعبہ بندہ لیا کیا کرنا, بولے اذان دیو. کیا اذان؟ لبیک اللہم لبیک. یا اللہ جنگل میں پکار رہا ہوں. کیا پکار رہا ہوں؟ جنگل میں پکار رہا ہوں. سنے آتا کیا بولتے ہیں؟ اے ابراہیم, آنے والی جتنی ارواح جو آئینی کائنات کے اندر, وہ ساری ارواح بھی آسمانوں تک بھی تمہاری آواز کو لے جاتا ہوں. کہاں تک؟ آسمانوں تک بھی. جو اب ماں کی رحموں میں ہے اس کی رحموں تک بھی لے جاتا ہوں, اور جو زندہ ہے ان کے کانوں تک بھی لے جاتا ہوں. جو تمہاری آواز کو لبیک بولیا, انہیں تیرے گھر کے, اللہ کے گھر کی زیارت کو آیا. یہ نہ ہے سو چلو, یہ عقیدہ ہے نا, یہ نہ اہل سنت کا عقیدہ, ہر طبقے کا عقیدہ. ابراہیم علیہ السلام پکار رہی کعبہ بن کو. کیا بن کو؟ کعبہ بن کو. گھر ہے اس زمانے میں ابراہیم بنے, مگر کس کی بھی پیدائش اس کے اندر نہیں کریا. کس کی بھی پیدائش نہیں کریا. بولیا اللہ کا گھر. کس کا گھر؟ اللہ کا گھر بولیا. سرکار کے زمانے کے اندر علی کو پیدا کریا. کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں. اب کو بولیا نہیں, کھٹکھٹ آتی, کون دے بھی دروازے سے نکلتا. اب ہمیں بھی بھیک مانگتی, بھکاری آتی ہے ہمارے گھر کا, نہیں بھی آپ کو دیو ماں کو بلنا مارتی, نہیں دروازے کو مارتی. اب مئی رہا تو مئی, جورو رہی تو جورو, بیٹی رہی تو بیٹی, بیٹا رہا تو بیٹا, سالہ رہا تو سالہ, سالی رہی تو کون کی رہتی ہے ہمارے گھر میں. 10 کی 5 کی اسے دیکھو بھیجتی. غریب کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے, لے کو پوچھتا کہ اونر کون کر کو. اس کا کیا مطلب؟ بھیک لینے کا مطلب. کون نکلیا؟ گھر والا نکلیا. یاد رکھ لو, ازل سے اب تک بھی اللہ کا گھر, اللہ کے گھر سے نکلیا کون؟ دیکھ لو, اللہ کے گھر سے نکلیا کون؟ دوسرے کون بھی نکلے تو پوچھو بھائی. خود اللہ تعالیٰ خود دکھا دیا کہ میرا گھر, میرا خر بیت اللہ کے گھر سے نکل رہا کون ہے؟ مولا علی. اب ہمیں سوال نہیں کرنا, اللہ سے پوچھا علی ہے نا کر, بولا تو میں بھیجا کیا؟ اللہ سے نہ دکھا دیا. تو پوچھ منجے, تو جا دروازے کو پکڑ, ہے نہیں, حتیم کو پکڑ, دروازے کو پکڑ, کعبے کے دروازے کو پکڑ, کام بھی پکڑ. میں دکھا دوں کہ یہ دروازے کے اندر واحد ایک شخصیت آتی سے وہ علیج کر. واحد وہ شخصیت دکھایا نا. اب یہ گھر کو پامال کرے سو, جس گھر کے اندر سے ہم نہ مدد آتی, نصرت آتی, ہم نہ رحمت آتی, برکت آتی, یہ سب چیزاں آنے کے باوجود انکھیاں کے سامنے دیکھ کو, پریکٹیکل دکھا کو بھی, پھر بھی کیا کرے؟ وہ پردے کو برباد کرے. کہ آج ہمارے ادمیہ میں کیا ہے, یہ سب چیزاں خالی یہ کھیل تماشا, خالی فاتحہ درود میں خالی چپکے کیا ہے, وہ کردال کو میٹھا کھانا گنا کھا لے تو تک نہیں. یہ آنسو نہیں بہا تو, یہ غم میں نہیں بہا تو وہ فائدہ کیا وہ زندگی کا؟ کیا رسول کی سنت نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ, اب سبھی آدمیاں میلاد کے
आरानी महीना मीलाद की खुशी के बेशक करना ज़रूरी, बहुत बड़ी ज़रूरी। अब रसूल के ज़माने में उन्हों मीलाद कैसा करते हैं, हर पीर को रोज़ा रखते हैं, हर पीर को। तो मीलाद करने वाले कब तक भी रखेंगे पीर को रोज़ा? नहीं, वो भी सुन्नत पूरी नहीं करते। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद किसकी मनाए तो भी पूरे मुर्रे के अंदर कोई सहाबी की मनाए नहीं, मनाए तो अली की मनाए सो मीलाद, फातिमा की मीलाद मनाए, हसनैन करीमैन की मीलाद मनाए, और ख़ुद ता ज़िंदगी के अंदर मौला अली का गम मनाए, शहादत की गम मनाए, फातिमा जहरा की शहादत का गम मनाए, हसनैन करीमैन का गम मनाए। हर किताब में मौजूद के इमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हसन हुसैन पैदा हुए, हमें सुनिया नहीं रसूल क्या करती करना ना मीलाद करे कि तुम्हें सुनिया हो को सुन्नत रसूल छोड़ डाले। हत्ता के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन जिंदा हाजिर नाजिर बिठा को रोते, बिठा को रोते। अब डेला क्या मारती, जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। अरे जिंदे जावेद क्या, जिंदे जावेद नेस्टम रसूलुल्लाह नहीं करे क्या? जिंदे रेस्टम कुछ रोइस ना, जिंदे रेस्टम को कब रोइस रसूलुल्लाह। इमाम हसन जिंदे हयात थे, रसूलुल्लाह हयात थे, फिर भी रो रही। अब हमें क्या, हमें मरगे कर को रो रही सो। आज भी इमाम हसन हुसैन हयात ही, अब भी रो रही सोच अकीदे पे। अब क्या कर को बोले तो आदमियों को जरा कम इल्म ना, जिंदे जावेद वो बोला ले तो जावेद की तो जिंदा। अरे रसूलुल्लाह जिंदा मुझ रोइस ना भाई, मर के बाद रोए क्या? जिंदगी पूरी जिंदगी रोए। सुन्नी रहा तो सुन्नत रसूल करता है, सुन्नी रहा तो सुन्नत रसूल करता नहीं है। अपने अपने बीच में वो बोलती नहीं ज़कात के पैसा ले लो को, ज़कात का पैसा मैल, कौन सा मैल? हाथ का मैल, वो मैल ले लो को आप उन्हें मैल से पढ़ा कर को बोले तो उन्हें क्या मालूम है सोच क्या इलाजतिश ना। रसूल क्या बोले, कुरान अहले बैत कुरान दोनों से पढ़ना, दोनों से तुम्हें पढ़ो। तुम्हें कुरान अहले बैत से लेना, अहले बैत कुरान से लेना, उसके वास्ते दिखा डाले कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं। दलील क्या, करबला के अंदर इमाम हुसैन नेज़े के ऊपर सर आया तो, नेज़े के ऊपर सर आया तो दिखा डाले कि तुम्हें सब भी, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे जिस्म रहना, जान रहना, फेफड़े रहना, सब कुछ रहना, तब भी तुम ना आवाज़ आती सो, तब भी तुम्हारी आवाज़ आती सो। हमें वो अहले बैत ही, अगर हमारे जिस्म के अंदर धड़ भी नहीं, खाली सर है तो सर से भी कुरान निकलता, सर से भी कुरान निकलता। ये दिखा डाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर के ऊपर, सिर से कुरान पढ़ को कभी भी अहले बैत मर को भी जुदा नहीं, जी को भी जुदा नहीं, कौन सी हालत में भी अहले बैत जुदा नहीं। वो मरहला चलता गया। हमारे इसके अंदर हमारे खानखा में बंद होगा, हमारे सलासिल में भी बंद होगा, हमारे सुनिया में भी बंद होगा। क्या कर को बोलो तो ये चीज़ को नहीं। अब देखो कोसा किसका की संदल आता, उर्स आता, दीवाने हो को मनाते रहते। अरे 28 सफ़र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का दिन, शहादत का दिन, 28 सफ़र को इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का दिन, सब भूल गए कि आजकल क्या करता है, ट्रेंड क्या करता है, कान की रोटियां बांटने भागना, मुहर्रम आया तो भागना कान की। तुम ना क्या समझी, वलियाँ सभी वहाँ चपले बैठती हैं। चहलम के दिन पूरी कायनात जितने भी रहती, 7 करोड़, लॉकडाउन से, ये लॉकडाउन आने से पहले 7 करोड़, अब लॉकडाउन है को, लॉकडाउन रखो भी 2-2.5 करोड़ का था। आज की है 2-2.5-3 करोड़ आदमियाँ लॉकडाउन हो को भी, उतना ये कर को भी 3 करोड़ आदमियाँ, मामूली नहीं, पूरी कायनात भाग रही है इमाम हुसैन के पीछे कर को बोले तो सब जने दुआ नहीं। तुम्हें सूचो न को तादाद कम है हमारी घर को, खुदा की कसम सबसे ज्यादा तादाद हुसैनिया की है, सबसे ज्यादा तादाद हुसैनिया की है। तो तुम्हारा कितना रहेगा, हाजा हज को गए तो 50 लाख 60 लाख, हज अकबर के अंदर, हज अकबर के अंदर 50-60 लाख, 50-60 लाख। मगर हुसैन के जव्वार बनने के वास्ते, अरबईन बनने के वास्ते आज भी मिनिमम उतना बंधों को दुनिया में 3 करोड़। अब हमारी गैंग बढ़ रही है, सोच हमारी गैंग बढ़ रही है, सोच की कर को बोलो तो जरा खुल को आती, जरा क्या करती, वो मुर्गा को मुँह डालती ना अंदर रहती नहीं, ऐसे चीज़ें रहती। कभी भी उनकी मोहब्बत खुल को करना, खुल को दिखाना नहीं दिखाए तो ये भी सब बंद कर डाल। क्या हमें क्या करता है, संदला रख ले, उर्सा रख ले क्या करे, आदमी को डाइवर्ट कहाँ करे, वहाँ क्या जाते ही खिलौने खाना, कबाब आशी खां, आदमी को क्या है गम दिख रहा। हाँ क्या तुम्हें हटा रही, तुम्हें किससे हटा रही सो। सेम यजीद भी क्या करे बोलो, पूरे बाजारों को सजाया,
شام کے پورے بازاراں کو سجایا. سجا دال کو کیا دکھایا؟ یہ عید کی خوشی دکھایا. کیا بولے ہم مدمیاں کو؟ باغ یہاں ری گیا. کیا ری گیا؟ آدمیاں کو کیا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا کرتا. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایسا نا اگر ہمیں وہ غم کا سجا کو رہتو کالے جھنڈے کی یہ کی ایسا سجا کو غم کی نشانی رہتو لوگ سمجھتے ہیں آج کیا کی غم ہے گھر کو. ہمیں کیا کرتا لے غم کے دنوں کے اندر خوشی منانا شروع کر لے. 28 سفر امام سرکار دو عالم جیسی ہستی شہید ہوئے تو ہم نہ معلوم نہیں. پھر بھی کیا کہتا خالی خوشی کے دن بریانی کے دن یاد ہم نہ کہ تو خوشی نہ ناچ گانا وہ چیزاں کو ہمیں یاد رکھتی. رونا پلانا اس سے پھر یہ چیزاں کو ہم نہ نہیں ہے. برکت امام حسین علیہ السلام کے کربلا کی شہادت کے بعد قافلہ گیا کوفے سے گیا. کوفے کے تکل واقعہ بولا. کوفے سے نکل کو کربلا واپس بیچ میں آیا. گجے شہیداں دفن کرے. پورے شہیداں کو کیا کرے یہ ایک جگہ دفن کرے. امام زین العابدین رکھو رہتے چھوڑتے نہیں دفن کرنے دیتے نہیں. کون نہیں دیتے؟ یزیدیاں. کی نہیں دیتے؟ جب واپس کوفے میں اریسٹ کر لیتا. اریسٹ کرنے کے بعد لوگوں کو معلوم چلتا کہ انہوں علی کے بچے نبی کے بچے تو کوفے کی جو قوم رہتی ہے ان کو ذرا جاگ جاتی ذرا آ جاتا ہے. نہیں ٹائم کے پر نہیں آتا کب کی آتا ہے ذرا سو کچھ آتا تھا نا ہمارے ابیاں کو. کربلا میں تھے ذرا جنہیں مدد کرنے کی طاقت کرے. حبیب ابن مظاہر جیسے انہوں جا کو مدد کرے. ذرے لوگوں کو معلوم نہیں کرائے. ذرے جنہیں کو معلوم ہونے کے بعد کیا ہوئے انہوں سب بھی کیا کرے بغاوت کرے. کس سے بغاوت کرے؟ جو وقت کا وہ ٹیمپو جو عمر زیاد تھا اس کے اوپر بغاوت کرے. جب بغاوت ہو رہی کو معلوم ہوتے کے ساتھ کیا کرے انہیں فوراً آرڈر دیتا ہے جاؤ یہ میرا کام نہیں یہ میں نہیں کریا یہ یزید کے حکم سے ہوا. کس کے حکم سے ہوا؟ یزید کے حکم سے ہوا کر کو گیم کھیل ڈالے. آج کئی کیسا کھیلتے نہیں بھی میں نہیں معلوم نہیں انہیں بولے اس کو میں اس کے اندر کیا بھی نہیں بس کیا بولے وہ کریا. سیدھا ہاتھ دھو لیا ہوں. وہاں سے قافلہ نکلیا یہ ایک موڑ پہ پہنچا کہاں کربلا کے نزدیک پہنچا تو وہاں کے آدمیاں جو بنی اسد کے آدمیاں انہوں بھاگ کو آتی کوئی قافلہ آیا گا. تب دیکھتی پوچھتی کون تمہیں کیا تمہیں. کچھ پانی لاتی کچھ کھانا لاتی. پوچھتی حضرت زینب حضرت زین العابدین حضرت سکینہ انہوں سبھی موجود. جب پانی آتا کھانا آتا ہے تو لا کو دینے گئے تو یزید کی فوج روکتی انہوں باغیاں نہیں دینا یہ سنے کی نہیں واپس لے لیتی کھانا. تب امام زین العابدین بیڑیا میں تھے 20 پر 3 سال کے جوان 20 پر 3 سال کے جوان. وہ وقت خالی 11 محرم سے لے کو سفر 10 تاریخ تک 10 تاریخ 20 پر 3 سال کا جوان کڑیل جوان بچہ کیسا رہنا سو نوجوان کیسا ہٹا کٹا رہنا سو نہیں پیٹ جھک گئے بالا سفید ہو گئی. امام زین العابدین کے بالا سفید ہو گئی جھلیاں پڑ گئی. سامنے والے پہچان رہے 40 پر 7 دن پہلے وہ قافلہ کو بنی اسد کے لوگوں کو امام حسین بلا کو ان کے پاس پیسے دے کو جگہ کے پیسے خرید کو اور خود بولے میرے زیارت کے واسطے لوگ آتی ان کو 3 دن زوار رکھنا زیارت کرنا ان کی خدمت کرنے کے بعد ان کو کھلانا پلانا اس کے واسطے یہ خرچہ کے پیسے وہ خرچے کے پیسے بھی دیکھو گے. امام حسین وہ خرچہ کے پیسے بھی دیکھو گے. وہ دینے کے بعد کیا کرے انہوں آئے کہ نہیں پوچھ رہی تمہیں کون باغیاں کیا کر کو بولے تو امام زین العابدین اپنے توخ گلے میں توخ ہاتھوں میں زنجیر پاؤں میں بیڑیاں پورا 180 کلو وزن وتے میں امام زین العابدین طاقت اٹھائے تو بھی کیا ہے وہ چھپتا ہے. کیا چھپتا ہے؟ وہ جو توخ رہتا ہے توخ کے اندر جو کانٹے رہتے چھپتے پھر بھی اٹھا کو بولے کیا مجھے پہچانا نہیں کا ہے. بنی اسد کا سردار بولتا ہے نہیں پہچانا. بولے یاد کر 2 محرم کے دن جب ہمیں قدم رکھے تھے تو میرے باپ کے پاس پیسے نہیں لیا تھا وعدہ نہیں کریا تھا کہ کرے تھے کیا وعدہ کرے تھے ہمارے لاشاں کو دفن کرتی کیا کرے ہمارے باپ کی لاش. یکتا سنتے ہی انہیں دل پہ ہاتھ رکھو خدمہ میں گر جاتا. تمہیں امام
تمہیں حسین کے بچے کیا، اور میں حسین کا بیٹا، کہاں ہی ہمارے لاشاں؟ بولے 11 محرم 12 محرم 13 محرم تک ہاں پہرا تھا، یزید کا پہرا تھا، جتنے بھی تمہیں ان کو واصل جہنم کرے، جو لوگوں کو مارے تھے تمہیں، وہ سب انہوں تدفین کرے، نہلا دھلا کو ان کی تدفین کرے، مگر تمہارے جو بے سر لاشاں تھے وہی سچ پڑے تھے۔ ہمیں کیا کرے، پورے لاشاں کو ایک جگہ کر کو گنج شہیدہ منا کو ایک جگہ رکھی، ہم ایک جگہ رکھی کی تدفین نہیں کرے۔ ہمیں سوچے کہ تمہیں واپس آئیں گے، کون تے بھی پوچھیں گا کہ یہ کس کی لاش، یہ کس کی لاش، یہ کس کی لاش، ہم نہ نشانی معلوم نہیں کی تو ان کے سر کے پر منڈیا نہیں۔ امام تمہیں آئے، اب تمہیں نشاندہی دکھا دو، امام تمہیں نشاندہی دکھا لو۔ حضرت زینب وہاں سے پوچھتی ہیں کیا نشانی نہیں معلوم ہوئی کیا کپڑے سے؟ بولتی ہیں ایسا کرے تھے لاشاں کو، ایسا لاشاں ماری کہ ان کے جسم کے کپڑے، جسم کے اندر کے ہر چیز بھی چھلنی ہوگا، پھسلیاں ادھر کے ادھر ہوگی، پیڑ ادھر کی ادھر، ہاتھ ادھر کے ادھر ہوگی، کوئی پہچان ہی نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک اصحاب سے دوسرے اصحاب کا جو جسم تھا، یہاں تک اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا جسم اس کے جسم میں مل گیا تھا۔ ویسا گھوڑے پامال کرا، ویسا گھوڑے پامال کرائے۔ پامال کرنے کے بعد ہم نہ معلوم نہیں رہتا، امام تمہیں آ کو نشان دکھا۔ وہاں سے یزید کا آدمی بولتا ہے اے تمہیں سبھی نکلو، ان کو میں شام لے کو جانا۔ بولتی ہیں اللہ کے واسطے ہم نہ دیں، تو بولتی نہیں تمہیں یہاں رہ جاؤ، اثر کا وقت۔ اب وہاں التجا کرتا ہوں، انہوں التجا نہیں سنتی۔ بات کیا کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، کیا کرتی ہیں، اسے بلاتی ہیں، بولتی ہیں ذرا پیسے دے کتوں کو، یہ کتوں کو پیسے دے۔ کتے کس کے بھوکے؟ پیسے کے بھوکے، کس کے باپ کا مال نہیں، حسین دیے سو مال میں ذرا پیسے لے لگا کو 60,000 درہم دیے تھے، اس میں سے 300 درہم ان کو دیتی ہے۔ بولتی ہے 300 درہم رکھ لو، تمہیں 300 درہم رکھ لے کو، خالی ہم نہ ذرے کے اوقت کے واسطے امام کو اور اس کے قافلے کو بھیجا لو، شرط یہ ہے کہ ان کے بیڑیاں نہیں کھولتے ہیں، ان کو کھانا نہیں دینا، ان کو پانی نہیں دینا، پورے شرطاں کے ساتھ امام زین العابدین کو ٹوٹے پھوٹے قافلے کو کربلا میں پورے پہرے کے ساتھ بھیجتے۔ امام جاتے، امام کربلا کے اندر جاتی، حضرت زینب جاتی، زار و خطار کا رونا، جیسا روتی پیچھے سے تعزیے پڑھتی، بولتی رونا نہیں، ہماری شرط تھی خالی تم نہ دیکھنے کے واسطے، تدفین بھی نہیں کرنا۔ امام زین العابدین جاتی، امام سے پوچھتی ان بنی اسد کے، امام پہچان کراؤ۔ بولتی یہ دیکھا تو منجے سمجھ میں نہیں آ رہا کون کون کیا ہے، کون عباس ہے، کون علی ہے، کون علی اکبر ہے، کون قاسم ہے، کس کا توڑا کہاں ہے، گھر کو رو لے کو بیٹھ جاتی۔ جب رو لے کو بیٹھتی تو ان کو تعزیے پڑتی، ان کو مارا پڑتی، ان کو نیزے چباتی۔ امام پھر اٹھتی، امام اٹھتی، امام اٹھ کو بولتی یا اللہ ساری کائنات میرے باپ کے پاس مدد کرتی، میرا باپ نبی کے پاس مدد کرتا، آج میں زین العابدین تیرے پاس مدد کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، یا اللہ اس لاشوں کی نشاندہی دکھا۔ تب ہر لاش بھی اپنے آپ بغیر سر کے خالی امام حسین نہیں، وہ جو نصارہ جون تھے، جو عیسائی جون تھے، وہ جون کی لاش بھی بے سر بولی، میں جون ہوں، میں اسدی ہوں، میں عمر ہوں، میں ابو بکر ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں مسلم کا بیٹا ہوں، پورے لاشاں بولی۔ جیسا لاشاں بولی تو انہوں سے بھی جو بنی اسد کے لوگ آئے ان کے دماغہ میں رکھ لے کی تو دفن کرنے نہیں دیا۔ پھر فوراً لے کو نکلے کے بعد کیا کرے، یزید کے دربار میں لے کو گئے۔ یزید کے دربار میں لینے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو لے لگا کو یزید کے سامنے کھڑا دیا، اور یزید اس وقت کیا کرتا ہے، سب سے اونچا تخت بنا، ہونا کو اونچا تخت، پورا بازار سوارتا۔ دیکھ لو اب سوارتی کرتی کر تو بولتی نہیں، اب سوارنے والے وہ ٹیم والے، کون سی ٹیم والے؟ یزید کی ٹیم والے، سوار لے کو یہ کر لے کو وہ کر لے کرتی، بڑا تخت بناتا۔ اب وہاں تخت کے اوپر پورے جنے کو جتنے بھی لوگ آئیں ان کو سب بلا بھیجتا۔ 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک اہل بیت کے قافلوں کو بے پردہ، چادرہ سر کے پر چادرہ نہیں سو، بازار میں کھڑا تھا۔ کہاں کھڑا تھا؟ بازارہ میں کھڑا تھا۔ یاد رکھ لو محرم کے دنوں میں بازارہ میں یہ چیز کے واسطے نہیں کرتے سو، نئی چیز نہیں خریدنا، نئے چیز میں نہیں کرنا، یہ چہلم تک، یہ سفر کا مہینہ، یہ سب چیز نہیں کرنا۔ اہل بیت کو ہونا کو جب بازار دیکھتے
زین العابدین بازار دیکھتے، مدینے کو آنے کے بعد بھی بازار دیکھتے. امام باقر، امام جعفر صادق جب بھی بازاراں سے گزرتے تو رو پڑتے گتے، روتے گتے. آدمی بازاراں کو دیکھ کو خوش ہو جاتے نہیں، بچے جو سبھی ہم نہ خوش ہوتی، مگر خدا کی قسم اہل بیت اطہار کبھی بازار کو دیکھ کو خوش نہیں ہوئے گتے. جب بھی دیکھتے تو روتے گتے، رو کو بولتے گتے خدا کی قسم ہماری پھپھو زینب یاد آ رہی ہے، ہماری پھپھو زینب یاد آ رہی ہے، ہماری بیٹی کلثوم آ رہی ہے، نبی کے بچے یاد آ رہی. یہ بازاراں میں بے پردہ پھرائے گئے سو یہ بازاراں سے نفرت کرتے گئے، بازاراں سے نفرت کرتے گئے. پورا سال نہیں، خالی 2 مہینے کر لو تو بھی کرنے نہیں ہو رہا. جب 2 مہینے بھی کر لو یہ اس ٹائم کو ہر چیز بھی. امام حسین علیہ السلام کے پورے قافلے کو نیزیں کے پر امام حسین کا سر دربار کھڑا ہوا. اب وہاں ایک یزید کی بیوی تھی ہند، یزید کی بیوی ایک ہند تھی یزید کی بیوی، مگر تھی عاشق اہل بیت. اس کا بیٹا معاویہ، یا ہند کا بیٹا معاویہ، انہیں بھی تھا عاشق اہل بیت. ہمیں وہ معاویہ نہیں، یہ معاویہ کو مانتی. یزید کا بیٹا رہا تو بھی مگر اہل بیت کا عاشق ہے تو وہ معاویہ کو مانتی، وہ معاویہ کو مانتی. جو دشمن علی تھا، دشمن اہل بیت تھا، اس کے اوپر لعنت، اس کے اوپر لعنت. یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہمیں ہر جنے کے اوپر بھی کرتی گر کو، ہر جنے کے اوپر بھی کرتی گر کو. بہرکب جا کو کھڑانے کے بعد وہ ہند آتی ہے، انہیں بھی اونچی اس کے اوپر کھڑ کو دیکھتی ہے. کھڑ کو دیکھ کو اس کے کام والے کو پوچھتی ہے کون ہی یہ، کون ہیں یہ بے پردہ سروں، بے پردہ بلال کارینہ. تو اس کی کام والی بولتی ہے انہوں سب کو باغیاں تمہارے مرد کے ساتھ بغاوت کرے سو، اسلام کے ساتھ بغاوت کرے سو. انہیں کیا کرتے ذرا چادر لاؤ، ذرا چادر لے لے کو خود انہیں جاتی ہے، خود ہند جاتی ہے. ابھی دربار میں ابھی یزید آکو نہیں، یزید آکو نہیں، آکو لے لے کا آکو چادر بانٹنے کی کوشش کرتے. کاٹنے کی کوشش کری تو حضرت زینب پوچھتے رک جا کرتے، رک جا، تو کیا بانٹ رہے، تو کیا بانٹ رہے؟ بولتے چادر بانٹ رہے. کی بانٹ رہے؟ میں زمانے میں امام حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے مدینے میں ان کے گھر میں تربیت لی، میں ان کے گھر کو جا کو تربیت مدرسہ کرتی تھی، میں تربیت لیتی تھی. انہوں مجھے بولے جب بھی قیدیاں کو دیکھو تو اس کے اوپر صلہ رحمی کرو، ان کو کھانے دیو، ان کو پینے دیو، ان کو اوڑھنے دیو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی کی چیز، اس کے واسطے میں دے رہا ہوں، یہ میرا صدقہ قبول کرو. بولتے سمجھ میں نہیں آتا ہمیں سید آنگر کو، سمجھ میں نہیں آتا سید آنگر کو. زینب کے اوپر کیا گزریں گی، خود سید ہو کو یزید کی بیوی اس کا صدقہ نکال کو زینب کو دی تو زینب بولتی ضرورت نہیں کرتی ہمیں سیدہ، ہم نہ ضرورت نہیں تیرے صدقے کی. بولتی تمہیں کہاں والے؟ بولتی ہمیں مدینے والے. جیسا مدینے والے سنتے ساتھ حضرت زینب بولتے ہی ہند پریشان ہو جاتے. مدینے والے کو بولے تو ہاتھ جوڑ کو بولتی ہے میں یہ صدقہ نہیں دی، یہ میرے طرف سے ہدیہ کرتی، میرے طرف سے ہدیہ کرتی. بولتی ہدیہ بھی میں ہمیں نہیں لیتے تمہارے دربار میں. تمہیں کون؟ بولتی تمہیں کون؟ ہند کو پوچھتی تمہیں کون؟ نو زینب. ہند بولتی ہے میں ایک یہودی تھی، میرا باپ یہودی تھا، اس کے بعد میرے پورا جسم کھوڑ تھا، فالج میں پورا مبتلا تھا، پوری دنیا پھرا میرا باپ. آخری میں مدینے کو گیا، مدینے میں جا کو رسول اللہ کے پاس جا کو التجا کریا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک پیالہ پانی لا کر، پانی لانے کے بعد بولے جا ہم بچہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ کھیل رہا ہے. وہ بچے کا بول جا کو نانا بولے وہ ہاتھ ڈبا دا لو کر کو. وہ پیالہ لے کو گیا میرا باپ، ہاتھ ڈبا دا لیا وہ بچہ. پھر رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ کچھ دم کر کو دیو میری بیٹی کو پڑا دو. رسول بولے جاؤ یہ دم ہوگا پانی. یا رسول اللہ کون بھی دم نہیں کرے نا، خالی وہ چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ ہاتھ ڈالیا سو تمہیں ہوگا کہ نہیں، جا تیری بیٹی کی سر کو دلال کر. میں وہ میرا باپ لے لے کے آیا، اور جب میں یہ فالج میں تھی، پریشانی میں تھی، تو میرا باپ میرے سر کے اوپر وہ پانی ڈالا لے. میں اچھی ہوگی، میں اچھی ہوگی، میرا پورا خاندان، میرا پورا قبیلہ مسلمان ہوگا، پورا مسلمان ہوگا. ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے، آگے بولے یا رسول اللہ میری بیٹی اچھی ہوگی، ہمیں کلمہ پڑھنا، ہمیں ایمان میں آنا، ہم نہ یہ بولو کہ تمہارے ہاتھ میں پڑھنا یا وہ بچے کے ہاتھ میں پڑھنا. تو وہ بچی بولتی ہے میں شفا یاب ہوئی سو بچے کے ہاتھ سے. یا رسول اللہ اگر تمہیں اجازت دے تو وہ بچے کے ہاتھ کو کلمہ پڑھتے ہو، کیونکہ تو اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. اب وہ جاتی وہ بچے کے پاس، وہ بچہ کھیلتے رہتا.
बच्चे को जाको ख़त्म बोसी कर को यहूदी हिंद बोलते हैं तुम्हारे सदक़े में पूरा होगी, तुम्हारे सदक़े में पूरा होगी। तुम्हें जो हाथ में दुबा को जो पानी दिए वो पानी मेरे सिर पर पड़ने में मैं अच्छी होगी। तो जैसा सदका पड़े तो यहूदिया में सभी पर्दा नहीं है, यहूदिया में पर्दा नहीं है, पर्दा गिर जाता। इमाम हुसैन उसे उठाने से पहले उसके ऊपर सिर के ऊपर पर्दा डालती करते। इमाम हुसैन वो बच्चा इमाम हुसैन पर्दा डालती करते, बोलती जा तुझे इस्लाम में मैं कबूल करया। इमाम हुसैन कबूल करया और याद रख आज मैं तुझे पर्दा डालूँ, आज मैं तुझे पर्दा डालूँ। ये वक्त ऐसा आता है कि तू हमारे ऊपर पर्दा डालते, तू हमारे ऊपर पर्दा डालते। ये वाक़या सुनाती हिंद बोलती है मैं उनकी काम वाली थी, मैं उनके घर में थी बोलती, और वादा भी करे थे एक ना एक दिन मेरे पास आती और को, मगर अब कहाँ ही किधर ही मालूम नहीं। पर को बोलते हज़रत ज़ैनब बोलती देख हिंद ये जो सर देख रही है नेज़े के ऊपर, ये जिसे तू मान रही है वो सर इमाम हुसैन का जिसके सदक़े में तू अच्छी हुई, जो सदक़े में अच्छी हुई तो उसका सर। उन्हें पूछती हसन कहाँ ही, बोलती हैं हसन मदीने में दफन ही। हसन हुसैन की एक बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी दिलेर थी, बड़ी इल्म वाली थी, बड़ी अमल वाली थी। मैं सारा इल्म अमल उस पाक बीबी के वास्ते दी, उसका नाम ज़ैनब था, उसकी एक ज़ियारत होगी तो अच्छा होगा। तो हज़रत ज़ैनब अपना बाल उठा को बाल हटा बोलती मुझे पहचानी नहीं, मैं ज़ैनब कहती। जैसा है चीखती है हिंद, चीखती है, चीख को बोलते ये क्या हालत, ये क्या ये होगा ऐसो तुम्हारा। मैं देखी तुम्हारी जो इज्जत एहतराम ऐसा था कि अगर तुम्हें गलिया में निकलते, मदीने में निकलते, कूफे में निकलते तो लोग अदमिया घरां के अंदर बंद हो जाना था, मर्द बने घरां के अंदर हो जाना था। आज तुम्हें यहाँ खड़ी ना ज़ारो ख़तार का रोना शुरू करती, ज़ारो ख़तार का चीख को रोना शुरू करा। दरबार सभी अपन यजीद की जोरू, बादशाह की जोरू, आदमिया पूरे परेशान यजीद को बुला लेता। यजीद तख्त में बैठने से पहले जोरू के पास आता, जोरू के पास आता है, हटाता है, हटती नहीं, हट चल, इन्हों सब भाग गया। यजीद की जोरू खुद अपना पर्दा निकाल को नीचे डाला, यजीद की जोरू पर्दा निकाल को डालते, पर्दा पे आदमिया देख रही, पर्दा उठा आदमिया देख रही, बोलता है अरे बदबख्त यजीद, मैं तेरे जैसे इसके पर बीवी बनी, अल्लाह गैरत करना तुझे, तू मेरा पर्दा क्या बचा, जिसके घर से पर्दा निकला उसे बेपर्दा कर को है ना, जिसके घर से पर्दा निकला उसे बेपर्दा करिया ना, तो उनकी फिक्र कर। अब गुस्से में आपको क्या करता है, यजीद लात मारता उसे, यजीद लात मारता, ऐसा ज़ारो ख़तार का रोती, ऐसा ज़ारो ख़तार का रोती। हज़रत ज़ैनब उठा के बोलती हैं देख अब ज़्यादा करी तो यजीद तुझे भी कत्ल करता था। बोलती हैं बीबी मुझे ऐसा दुख हो रहा है, ऐसी परेशान हो रही है कि कायनात के अंदर आज तक मुझे ऐसा दुख नहीं हुआ, ऐसा दुख हो रहा है। क्यों ऐसा दुख हो रहा है, तू हम ना मिली ना, क्या खुशी नहीं है? बोलते हैं कुछ भी खुशी नहीं है, आज इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारी नबी ज़ादियाँ अली की औलाद ये शराबी के दरबार में बेपर्दा खड़ना ना, शराबियाँ के सामने बेपर्दा करना, ये हमारी इज्जत है, ये दीन की इज्जत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काफ़िला चलता है, उसके बाद बयानात होती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसुम, हज़रत सकीना, हज़रत फ़िज़्ज़ा बयान करती। बयान करने के बाद क्या करता है यजीद, क्या करता है, दरबार के अंदर ज़रा तफरीक़ा मच जाता है। हज़रत ज़ैनब बोलने के बाद, हज़रत सकीना बोलने के बाद आदमियों को मालूम आता, शऊर हो जाता है कि उन्होंने नबी की औलाद है। फ़ौरन यजीद क्या करता है, इनको ज़िंदान में डालो करता है। ज़िंदान में डालने घसीट ले जाती, बोलता है बुला को, उनके ज़िंदान बास को बुलाता है, बुला को बोलता है देख हमारे ये लोकल जेल में नहीं डालना, इनको ऐसी जगह डालना लोगों को पताश नहीं चलना, सिर्फ मुझे और कुछ चंद आदमियों को, दूसरे को कोई पब्लिक को पता नहीं चलना। की कर को बोलो तो पब्लिक बदल गई तो इनको क्या करती है, जिंदाना तोड़ को बुला ले चल जाती है। उसके वास्ते छपा को क्या करता है, शाम से जंगला के अंदर कहाँ की एक जिंदान बना कर रखता, सिगरेट जैसा काले पानी का बना कर रखती ना, वैसा बना कर रखता। अब वहां जाको पानी नहीं, खाना नहीं, सोना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा चुनको हाथ तक सूरज देख को नहीं, सूरज देख को नहीं। 6-7 महीने अंदर, 6-7 महीने अंदर अजमिया को पूछते यजीद को कहाँ गए, अली के बच्चे कहाँ गए, नबी के बच्चे, मैं छोड़ डालिया करता। देखो जाको जेला में, देखो जेल में मैं बंद करियो नहीं, पूरी टेक्निक देख लो, पूरा ऐसा कराया कि नहीं क्या करता है, जेल में बंद कर को जंगलों के बीच में चल जाता। वो उस टाइम को एक वाक़या ऐसा होता है, एक यहूदी शाम को आकर रहता, यहूदी शाम को आकर रहता। शाम के अंदर क्या करता, जोरू बच्चे
ساتھ میں رہتے ہیں. شام اس وقت کا سب سے بڑا بازار, پورے چیزاں خریدتا ہے, خرید کو دنیا کی چیزاں خریدتا ہے, جانے پیسے نہیں رہتے اس کے پاس. پھر واپس اسے مصر کو جانے پیسے نہیں رہتے. سوچتا کیا کرنا, پیسے نہیں, مجھے کون بھی پہچانتے نہیں, کیا کرنا سوچتا ہے. سوچ کو کیا کرتا ہے, جورو بولتی ہے دیکھو تمہیں اچھے شکاری, تمہیں بہت اچھے شکاری, کیا نہیں تو کیا ایک اچھی چیز شکار کر کو, یہ وقت کا کون یہاں کا بادشاہ ہے اسے تمہیں دے ڈالے تو, تحفہ دے ڈالے تو, اس کے بدل ہم نا پیسے آ جاتی, پیسے لے لے کو ہمارا واپس ہمارا جو قافلہ ہے نکل جاتا ہے. اب جورو برابر تو بولے گا, اچھا شکاری بھی رہتا ہے, جنگل کو جاتا, جنگل کو جا کو شکار کرتا. ایک بہت خوبصورت ہرنی ملتے ہیں, بہت خوبصورت ہرنی ملتے ہیں. کیسا کہ ہرنی کو پکڑ لیتا, رسی ڈالتا, گھچیٹ لے آتے رہتا. کسے دینے, یزید کو دینے, کئی کو دینے, پیسے ملتی, واپس انہیں گھر کو جانے. اسے معلوم نہیں کربلا کیا ادھر کیسا. یہودی بھی ہے اس زمانے کے اندر, مسلمانوں سے بہتر یہودیاں کو عزت کرتا یزید, کیونکہ تو باپ کی عادت نہ ہو, باپ بھی یہودی نصارہ بہت عزت کرتا, باجو بٹھا لیتا, اہل بیت کو جیلا میں ڈالا. یہودی نصارہ کو ایسا چھینسو, ہرنی کو لے لو کو جنگل سے گزرتے رہتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ کے پر آ کو ایک جگہ رہتی ہے, ایک جگہ کے پر ہرنی کو کتنا گھچیٹا تو بھی سامنے نہیں آتی ہرنی, سامنے نہیں آتی ہرنی, گھچیٹتا ہرنی کو نہیں آتی, گھچیٹتا ہرنی کو نہیں آتی, بہت فورس کرتا, نہیں آتی. عربی کے اندر, عربی زبان کے اندر وہ ہرنی سلام کرتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بچے تجھ پر سلام کرو. اب انہیں جو یہودی ہرنی کو گھچیٹ رہا پریشان ہو جاتا, ارے یہاں کے ہرنی بات بھی کر رہی ہے نا, کیا رہیں گا ادھر کر کو بول کو. نزدیک آپ کو دیکھا تو یہ چھوٹا سا ایک گڑا رہتا ہے, ایک کھول رہتا ہے, اس کے اوپر لوہے کے کھمبیاں رہتی, لوہے کے کھمبیاں رہتی, پورے پتھریاں سے اطراف رہتا ہے. اندر دیکھا تو کچھ عورتیں روتے رہتی ہیں اندھیرے میں, ایک مرد بیٹھ کو کونے میں روتے رہتا ہے, بچے روتے رہتی ہیں, بل بلاتے رہتی ہیں, بھوک سے پیاس سے, التش التش چیختے رہتی ہیں, چلاتے رہتی ہیں. یہ ہرنی سلام کرتی ہے, اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام. انہیں دیکھتے ہی سامنے سے امام زین العابدین علیہ السلام آتے, اندر وہ سے پتھریاں کے اندر جیل بنا کو اندر جنگل میں رکھا سو. ہرنی امام سے التجا کرتے, امام میرے بچے 2 بچے ہی, شکار ہوگی میں, ذرا تمہیں اجازت پوچھ کو دیے کر کو بولے تو, امام زین العابدین کو پوچھ کو دیے بولے تو میں جا کو دودھ پلا کو آ جاتی ہوں. اب میری بات انہیں سمجھتا نہیں, اس کے واسطے تمہیں زمانے کے امام تم نہ. اب انہیں بات دیکھ دال کو پریشان ہو جاتا یہودی, ارے یہ جانوروں کو یہ بات کرتا نا انسان, تمہیں کون. انہوں بولتے ہیں تو جا اسے چھوڑ ڈال, میں تجھے گارنٹی دیتی ہوں واپس آتے کرو. بولتے ہیں مجھے بھروسہ ہوگا جب بات تم نہ کر دیا تو یہ گارنٹی ہے میں چھوڑ دوں گا. چھوڑ ڈالتا, چھوڑ ڈال کو ہرنی جاتی ہے, تب انہیں بات کرتا ہے تمہیں کون. آج تک میں سوچا بھی نہیں, سمجھا بھی نہیں, یہ کرامت میرے آنکھوں کے سامنے چلا, جانور تم نہ بات کرتا نا کون کر کو بولے تو میں مسلمان کہتے, میں مسلمان. تو جانتا کیا مسلمانوں کو. بولتا میں جانتا ہوں, بس ہمارے طرف مصر کی طرف اس کے طرف یہ ایک محمد مصطفیٰ کر کو ایک جنے, ان کو ہمیں جانتی, ان کو جانتی. ایک علی ان کا ساتھ میں وسیع تھا, ایک ان کی بیٹی فاطمہ تھی, ایک حسن تھا, ایک حسین تھا. یہ ہمیں اچھا جانتی کی کر کو بولے تو جب ہمارے شیخاں مشائخاں جب مباہلے کو آئے تھے تو ہمیں کیا کرے, ان سے بچ کو نکلے تو ہمارے پورے یہودیاں کے اندر یہ نام 5 نامہ بہت جنے, دیکھو 5 نامہ یہودیاں میں معلوم, نصارہ میں معلوم, مسلمانہ میں نہیں معلوم. آج کے مسلمانہ میں نہیں معلوم, یہ مسلمانہ انوچ مسلمانہ ہم نہ معلوم, باقی کا کیا بھی معلوم نہیں کرتے. بولتی ہیں جو حسن حسین تو بول رہا نہیں, وہ حسین کا بیٹا میں کرتا. جیسا بولتی ہوں وہ زندان کے سامنے, وہ جیل کے سامنے ایسا بیٹھ جاتا. بولتا ہے یہ شام تو پورے مسلمانہ کا, تمہارا یہ مرتبہ, یہ بلندی, یہ مسلمانہ سمجھ رہی نہیں کیا, کیا آدمی آئی انہوں سبھی. تب تک ہرن آ جاتی ہے واپس. بولتی تیرا ہرن لے لے کو, تیرا کام جو کرنا ہے وہ کر لے کو جا, وہ کر لے کو جا. تو یہ ہرن اسے دے ڈال کو یزید کو, تو پیسے لے لے کو تو چل. انہیں کیا بولتا ہے امام خدا کی قسم آج میں وہ دیکھ لیا, آج کائنات نہیں دیکھی. جو تمہارے مسلمان نہیں سمجھے, میں غیر مسلمان ہو کو سمجھ گا.
मैं अब हिरनी मेरा खानदान नहीं, अब तुम्हें मेरी जिंदगी, अब तुम ना मैं छुड़ाए तक नहीं रहता। बोल को हिरनी को आज़ाद करता है, आज़ाद कर को क्या करता है, उसका काम इसका हर घर में जाको बोलता, देखो एक जंगल में कैद कर को रखा उन्हें, एक जंगल में कैद कर उन्होंने नबी की औलाद, उन्होंने अली की औलाद, उन्होंने ऐसा औलाद, ऐसा उनकी करामत बोलता। अब लोगों को करामत मालूम होते ही लोगों को उमड़ते रहते हैं, आदमियाँ जाते रहते। वत्ते में यजीद की आदमियाँ को मालूम होता, यजीद के आदमियाँ को मालूम होता, यजीद के आदमियाँ को मालूम होता कि इसे अरेस्ट करते, किसे, वो यहूदी को अरेस्ट करते, बोल डालिया अरेस्ट करती। अरेस्ट करने के बाद फिर भी बाजार में ले लगाती फैसला करने, जजमेंट करने के वास्ते। वहाँ भी चीख चीख को बोलता शाम के बाजार में, देखो ये इमाम हुसैन के बेटे अली की बेटी वहाँ जिंदान में कैद कर डालिया, दुनिया के मखलूक़ात जानवरा से भी इज्जत कर रही, मगर तुम्हें मुसलमाना इज्जत करनी है, गैरत के पर थू है, तुम्हारे पर लानत है। कब तुम्हारा इस्लाम जागता है, कब तुम्हारा ईमान जागता है। इसके बातें सुनकर आदमियों को जोश पैदा हो रहा, जोश पैदा हो रहा। तो क्या करती हैं, बाजार के अंदर हुक्म ले को कत्ल कर डालती, किसे, इसका सर खलम कर डाल को क्या करती हैं, ले जाको कोसे की जंगल के अंदर खबर खोद को इसे डालती। कई को यहूदी को मारी ना, लाश मिल गई तो यहूदियाँ मारती कर को खबर खोद को जंगल में डालते, डरते यहूदियाँ से, मगर हुसैन से नहीं डरे, हुसैन के बच्चा से नहीं डरे, ले जा खबर में डाला दी। अब होती है शाम, होती है बात आती है, जोरू इसकी बच्ची इसकी जपलेख रहती है, मर्द आया नहीं, बाजार में जाती, मेरा मर्द था, ये था, मालूम होता है कि वो मर्द बना, वो कौन से की खैदी की सपोर्ट करया, खैदी को उन्हें निकालने की कोशिश करे, उसकी मदद करया, वो खैदी के वास्ते ये हुकूमत उसे कत्ल करवा। ढूंढते 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 बोल गोर देना वहाँ कैद में ही आदमी ने पूछते 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 वो जगह को जाको जहाँ पर ज़ैनुल आबदीन रहती, उनका कैद खाना रहता है, वो औरत जाते, जाको इमाम के सामने खड़ को बोलते, या इमाम तुम्हें क्या करे सो, तुम्हें क्या हम ना जुल्म करे सो, हम ना सब तुम ना बिछड़ा डालेना, ये एक सहारा था हमारी जिंदगी का, ये एक सहारा हमारी जिंदगी का था, वो सहारे को भी छीन लेना इमाम, तुम्हें क्या करे सो, तुम्हारे वास्ते मेरे मर्द को उन्हों कत्ल कर को कान की भिरका को डाला ली, मेरे मर्द की लाश भी नहीं है ना, पूरे कत्ल पूरी पब्लिक के सामने कर डाले, तुम्हारे वास्ते ना ये सब चीज़ें हो गए सो। तो इमाम क्या करती मालूम, खाली ऐसा हाथ मारती, हाथ में बेड़ियाँ सब कुछ, खाली ऐसा हाथ मारती, वो जेल खुल जाती। ये न को समझो उन्होंने सभी मजबूर थे घर को, जेल खुल जाती, बोलती हाँ मेरे साथ, हाँ मेरे साथ। इमाम ज़ैनुल आबदीन जंगल में जाती, जंगल में जाको एक खबर बना को रहती, वहाँ जाको खड़ को बोलती लात मार को खुम बेइज़्नी, खुम, ये खुम बेइज़्नी गौसे पाक नहीं, उससे पहले ये गौसे पाक आए सभी, उससे पहले गौसे पाक, वो उठ को खड़ता, कौन, वो यहूदी उठ को खड़ता, उसका सर अलग रहता, अलग गाट को रहती, फिर वहाँ एक लात मारती, सर उठ को रहता। इमाम क्या करती है, खाली सर को इशारा करती, सर जाकर उसके इसके पर बैठता, बैठते ही बोलती जा तेरा काम कर ले, किसके साथ जा, तेरी बच्ची तेरा बेटी तेरी जोरू को बुला ले जा करती। फिर इमाम वापस आते, फिर इमाम वापस आती, इन्हें जोरू बच्चे के साथ जाते रहता, जोरू देख दाल को करामत, जोरू दाल का मौजूजा, बोलते है क्या जोरू बच्चे मिल गए तो इमाम को छोड़ा नहीं, बोलती है खुदा की कसम अब मैं इमाम के साथ मैं हूँ, अब इमाम को मैं नहीं छोड़ती। वो यहूदी की जोरू और यहूदी की बेटी पूरे शाम के अंदर ये काम, गली गली जाना, इमाम हुसैन के बच्चा के बारे में बोलना, ज़ैनुल आबदीन इतना प्रोपोगेट करे, यजीद तंग आ गया, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे काफिले को रिलीज करे। आदमियों को मालूम होते ही क्या कर डालिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रिलीज करे। आपको बोलता यजीद अब तुम ना मैं रिलीज कर रहा हूँ, तुम ना रिलीज करो। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन बोलती हैं हमारे 3 शर्तां हैं, 3 शर्तां हैं, वो 3 शर्तां रहे तो हमें आज़ाद होकर मदीने को जाते। क्या बोलो तुम्हारे शर्तां? पहली शर्त, हमारे जो शहीदा हैं उनके सराह वापस देना, हमारे शहीदा के सराह वापस देना, हमारे जो तबरुकात तुम्हें लूटे वो तबरुकात वापस देना, और हमारे वास्ते रोने के वास्ते, क्या वास्ते, रोने के वास्ते हम ना जगह मुकर्रर करो। पूछे सोच क्या इमाम, तबरुकात उनके सराह और रोने के वास्ते हम ना वो जगह होना। तो क्या हुए, मान लेता यजीद, रोने के वास्ते जगह भी, तबरुकात भेजता, पहले तबरुकात भेजता, पहली तबरुकात इमाम
عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی آتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھی آتی ہے. جب انگوٹھی آتی ہے حضرت زینب اٹھ کو کھڑتی، حضرت زینب اٹھ کو کھڑتی، پوچھتی کیا لایا؟ بولتی انگوٹھی لایا. کس کی انگوٹھی؟ زین العابدین پوچھتی امام تمہیں وقت کے امام یہ کس کی انگوٹھی؟ بولتی ہے میرے باپ کی انگوٹھی. بولو یزید والے کو دیو کرنا. یزید کم سے کم 1.25 سال کے نزدیک ہو جا رہا. وہ وقت بھی کیا کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی نکال کو دینے کے واسطے، انگوٹھی انگلی میں اٹک کو رہتی ہے، وہ ٹیمپو بھی امام حسین کی انگوٹھی نکالنے کے واسطے انگلی کو مار کو انگوٹھی نکال کو دیتا، انگوٹھی نکال کو دیتا، لے کو رکھ لیتی، لے کو رکھتی. سر بھیجتا، پہلے سرا آتی، حضرت قاسم کا سر آتا. قاسم کا سر آیا تو رباب اٹھتی، رباب کے بیٹے نا، امام حسن کی بیوی کے بیٹے، رباب اٹھتی، ان کا دامن اٹھاتی، اپنے بیٹے کا سر لیتی. علی اصغر کا چھوٹا سر آتا، ام لیلا اٹھتی، انہوں نکال لیتی. اکبر کا سر آتا، ام فروا لیتی، اکبر کا سر آتا، ام فروا لیتی. حضرت عباس کا سر آتا، حضرت کلثوم لیتی، حضرت کلثوم ان کے بھان لیتی. اس کے بعد اون و محمد اور ابراہیم کا سر آتا. اب سب کے سر آئے تو اب ان کی ماں نہ اٹھنا سو، محمد اور ابراہیم حضرت زینب کی بیٹے، مگر حضرت زینب اٹھتے نہیں، حضرت زینب اٹھتے نہیں. وہاں سے پکارتی فضا، زینب تمہارے بچوں کے سرا ہی لے لو گتی. حضرت زینب سنتے نہیں، فضا لے لو گتی، فضا نہیں سنتے، لے لو گتی نہیں سنتے. فضا جا کو ہلاتی، زینب سنے نہیں آ رہا تمہارے بچوں کے سرا ہی کر کو بولے تو بولتی میں نہیں لیتی میرے بچوں کے سرا. ارے پورے بچوں کے سرا ان کی ماں لی، تو نہیں لیتی کیا؟ بولتی میں فاطمہ کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی، میں میرے بچوں کا سر لیا تو فاطمہ کا بیٹے کا سر کون لیتا؟ فاطمہ کے بیٹے کا سر کون لیتا ہے؟ میں نہیں لیتی. بولتی فضا تو لے لے گا، اپنے خود بچوں کا سر اسے لیتی. بولتی فضا، بولتی میں نوکر ہوں، میں کیسا لیوں؟ اٹھ کو غصے میں آ کو کھڑ کو بولتی زینب میں سید، میں علی کی بیٹی، میں سید زادی، صدقہ دینے بعد صدقہ دے ڈالی تو صدقہ واپس نہیں لیتی. میں حسین کے پر میرے بچوں کو صدقہ کری سو صدقہ واپس نہیں لیتی، صدقہ واپس نہیں لیتی. نہیں لیے حضرت زینب اپنے بچوں کا سر نہیں لیے. امام حسین کا سر مبارک آتا، جیسا سر پورے جنے اٹھتی، امام حسین کا سر اپنے دامن میں لیتی، اپنے دامن میں لیتی، لے کو زارا خطار کا روتی، زارا خطار کا روتی، اتنا روتی اتنا روتی اتنا روتی. 3 دن تک خالی رونے کی محفل. کیسا رونا؟ مصائب بولنا سے نہیں، خالی یہ کہ ایک عورت اٹھتی ہے قاسم آکتی، اے قاسم رونا، اے علی اکبر رونا، اے علی اصغر رونا، اے حسن رونا، اے حسین رونا. خالی مصائب نہیں بولتے، خالی نام پکارتے رونا، نام پکارتے روتے. 3 دن تک لگاتار 24 گھنٹے 3 دن تک. 3 دن کے بعد حضرت زین العابدین بولتی چلو سب جنے تیار ہی کیا، سب جنے تیار ہی کیا، تیار کر کو سران کو لے کو ان کے جو چیزاں ہیں تبرکات ہیں وہ لے کو امام زین العابدین علیہ السلام لے کو اپنا قافلہ نکلتی. ایک موڑ آتا ہے جہاں سے مدینے کو بھی جاتا ہے، کربلا کو بھی جاتا ہے، مدینے کو بھی جاتا ہے، کربلا کو بھی جاتا ہے. اب وہاں ایک موڑ پہ کھڑا کو امام زین العابدین پوچھتی عورتوں کو، دیکھو اب ایسا گئے تو مدینہ، ایسا گئے تو کربلا، اب تمہیں کہاں جانا بولو، اب تمہیں جانا کہاں بولو. پورے عورتیں بولتی اے میرے امام بس ہماری آخری التجا، ہمیں سران لے کے آگے مگر دھڑاں چھوڑ کو ہی، ہمیں مدینے سے پہلے ان کے دھڑاں کیا ہوئی دیکھیں گے، اس کے بعد وہاں سے پھر کربلا کو جاتی. وہ بھی برابر 1 سال 40 دن، دوسرے سال کا چہلم کے دن وہاں پھر کربلا میں موجود. اب وہ واقعہ ایسا رہتا ہے کہ ایک صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت معلوم ہو کو انہوں زیارت امام حسین کو آ کر دی. یہ زیارت امام حسین جو ہمیں کرتی، جو 40 کرتی، وہ خود اس زمانے میں جو رسول کے صحابی جابر اور یہ ایک صحابی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی، انہوں خود امام حسین کے چہلم کے دن امام حسین کی زیارت کو وہاں کربلا میں موجود تھا.
یہ اہل سنت کا کام، اہل سنت کے صحابیاں کا کام کہ خود زیارت کو موجود تھے. امام حضرت جابر علیہ السلام، حضرت عطیہ، وہ زمانے میں حضرت جابر کی آنکھیں نہیں، اندھے ہو گئی. اب ان کا کام والا ساتھ میں اب جا کو زیارت کر رہی. زیارت کرنے کے بعد حضرت جابر بول رہی ہیں مجھے بھی شناخت نہیں کون امام حسین کی خبر کو سی، لاش کو سی، کاش معلوم ہوا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. عطیہ پوچھتا ہے معلوم کیسا کرنا؟ بولتی ہیں اب معلوم کرنا تو امام حسین کون، عباس کون، تو ایک ہی شخص معلوم کر سکتا ہے، ان کا بیٹا زین العابدین. باتاں کرتے رہتی، قافلے کی آواز آتی، اندھا آدمی کان سے بڑا زبردست سنتا. بولتی کوئی قافلہ آیا. عطیہ دیکھ کر تھی، عطیہ چڑھ کو دیکھتا ہے، بولتی ہو یہ قافلہ آ رہا ہے. بولتی شاید امام زین العابدین ہی چاہ رہا میں رسول اللہ کی خوشبو دیکھ رہا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. میں ساری زندگی رسول کے ساتھ تھا، خوشبو آتی. علی کے ساتھ تھا، خوشبو آئی. حسن کے ساتھ تھا، خوشبو آئی. حسین کے ساتھ تھا، خوشبو آئی. اب ان کا بیٹا زین العابدین آ رہا. انہوں بولتی ہیں آ رہا قافلے میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ تلواروں کے ساتھ ہیں، کچھ نیزوں کے ساتھ ہیں، اور بیچ میں عورتاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب آ رہی. تمہیں نشانی بولو میں دیکھتا ہوں ادھر سے. انہوں بولتے ہیں شاید اب جو امام حسین کا بیٹا ہے تقریباً 20 پر 4 سال کا نوجوان بچہ ہے، بڑا سینہ، بڑا چوڑا سینہ، بڑا طاقتور، بڑا قداور، بڑا گورا گمٹا، بھلا خوبصورت ہے، بڑی گھنی داڑھی، ایسا ہے بچہ. وہ نوجوان دیکھ انیج کے آ رہا. اندھے نا عطیہ کو بول رہی. عطیہ کھڑ کو بولتی ہیں نہیں دکھ رہا ہے. بولتی ہیں دیکھ اگر تو یہ جو نشانی میں بول رہا ہوں اگر وہ شخص ہے تو میں آج وعدہ کرتا ہوں تجھے میں آزاد کر ڈالتا ہوں. تو دیکھ کو بول. پورے کو دیکھ کو غور سے بولتا. انہیں بولتا نہیں یہ ایک شخص بیچ میں آ رہا ہے مگر دکھتا ہے کہ انہیں کو 70-80 برس کا جیسا دکھتا ہے. داڑھی بڈھی ہو گئے، کھم ہو گئے، پورے جھلٹاں پڑ گئی، یہ پریشانی کی حالت میں. بولتا ہے چھوڑ تیری آزادی تو نہیں ملتی. کون کی دوسرے آدمی آ رہی تو نزدیک آتی. کو کربلا کے اندر حضرت جابر کھڑے رہتی، گنج شہیداں کے ٹائم ساتھ میں حضرت زین العابدین اور ان کا پورا خیمہ آتا. امام زین العابدین جابر کو دیکھتی، جابر ان کو پہچانتے نہیں، تو اندھے بھی ہیں. اور عطیہ بھی بول ڈالے، حضرت عطیہ بھی بول ڈالے ہم نہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کون ہی نکر کو. حضرت زین العابدین دیکھ ڈال کو حضرت جابر کو دوڑ کو آ کو گلے لپٹتی، ایسا لپٹتی کہ جیسا سالوں سے کبھی انسان کو دیکھا نہیں. اتنی تشنگی تھی، مدد تھی، اور اتنی یتا یہ تھا ان کو کہ پورے 1.25 سال تک، 1 سال 40 دن تک ایک جنا بھی جا کو امام زین العابدین کو پرسا نہیں دیا. اب کسی کا بچہ مل گا، باپ مر گا تو ان کے خاندان والے کو مل کو گلے مل کو کیا بولتے ہیں، کیا دیتے سے نہیں پرسا دیتے نا، ہمیں ہی فکر کرو کو. امام زین العابدین کو یہ بڑی نیت کت ہے. کون تبھی ایک بار تبھی مجھے آ کو ایک پرسا دے دے گا کو. کون بھی نہیں. حضرت جابر پہلے ملتے سر، گلے ملے کہ نہیں. بولتی یا جابر تمہیں نہیں پہچانتے، تمہیں نام کیسا معلوم؟ بولتی جسے تمہیں 24 سال کا نوجوان بولے وہ 24 سال کا نوجوان میں خود زین العابدین. بولتی یہ حالت کیسی کرے. انہوں بولتی دیکھو میرا غم سننے والے کون بھی نہیں. دیکھو میرے باپ کو حسین کو دیکھو، یہ نیزے کے پر، یہ عباس نیزے کے پر، یہ علی اکبر، یہ علی اصغر، یہ قاسم، یہ انو. یہاں دیکھو نبی کی بیٹیاں بے پردہ ان کو شرابی کے دربار میں کھڑائے تھے، اب ہمیں ریلیز ہو کو آ رہی. تو حضرت جابر کو پورا بولے بات بولتے ہیں اے جابر میرے چچا بولتے ہیں، چچا ذرا خود دور چل جا. کی وہ بولتی عورتاں آ رہی. اب انہوں خبراں سے ملنا چاہتی. بولتی ہیں میرے انکھیاں اس نے میں کیا دیکھوں، میرے انکھیاں ہیں اس نے میں تمہارے عورتاں کو نظر کہاں سے ڈالوں. بولتی ہیں انکھیاں تو نہیں مگر کانا تو ہی نا. مطلب کیا کہتی؟ بولتی ہیں انکھیاں سے نہیں دیکھتے. اب میرے بھانا میری پھپھو آ کو زار و خطار کا مزار کو لپٹ کو روتی. اب مزار کو لپٹ کو روتی. میں نہیں چاہتا کہ میری عورتوں کو میرے بچوں کی آواز کے غیر محرم کے کانا میں پڑے، غیر محرم کے کانا پڑے. یہ جو دن ہے یہ 1 سال 1 سال کے بعد 40واں دن بھی آ کو یہ کیا ہوا، یہ برابر
اس میں چایا چہلم کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو مجلس کو قبول عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین آل حسین کے غم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرس جو شہادت ہے 28 صفر کو انشاءاللہ 7 تاریخ شاید آئندہ مہینہ اکتوبر 7 تاریخ کو جمعرات کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اسے بھی کرنے کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.